السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے اور کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے۔ اللہ بھی انسان کی کامیابی چاہتا ہے اور اللہ کسی کو ناکام کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ بے حد غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے کامیابی کے طریقے بھی بتائے ہیں، جو طریقہ اللہ نے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ انسان کامیابی کے لیے بہت سے طریقے اپناتا ہے، لیکن کامیابی کے جو بنیادی اصول اور بنیادی طریقہ جو ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو ایماندار بنانا۔ انسان کچھ بھی بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، موچی بنے، کاشتکار بنے، تاجر بنے، جو بننا ہے بنے، لیکن سب سے پہلے ایماندار بنے۔ اگر ایماندار نہیں بنتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ایک کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ تو بنیادی اصول جو ہے کامیابی کے، وہ ایماندار بننا ہے۔ باقی جس لائن سے محنت کرے انسان، اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے۔ جس شعبے کے اندر انسان لگے گا، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اپنے مالک کا وفادار بنے، اپنے کسٹمر کے ساتھ لوئل ہو، تب اللہ جا کر کے انسان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے۔ دنیا کے اندر کامیابی کے ضابطے مسلمان بھی آتا ہے اور کافر بھی آتا ہے، لیکن کامیابی کا جو پیمانہ ہم نے جو بنایا ہے، اس کو کامیابی اللہ نے کہا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تو خود فرما رہے ہیں کہ دنیا مچھڑ کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے اور دھوکے کا گھر ہے۔ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اگر انسان دنیا میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے، اچھا سے اچھا رتبہ مقام پا لیتا ہے، تو بھی اس کی کامیابی جو ہے، یہ کامیابی جو ہے، یہ ٹیمپورری ہے، یہ تھوڑے دن کی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی دنیا کے اندر ختم ہو جائے گی مرنے کے بعد۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا، کامیابی کا جو معیار فرمایا اور کامیابی کا مفہوم جو اللہ نے بتایا ہے، وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، وفا کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے۔ کسی کو کامیاب بننا ہے تو اس کے بنیادی اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو ایماندار بننا ہے۔ جب ایماندار بن جاوے گا تو اللہ اس کو ہر شعبے کے اندر چمکا دے گا۔ قیامت کی آخری صبح تک ایماندار کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ اس کو باقی رکھیں گے۔ ہر ایک برا سے برا انسان بھی ایماندار کو ہی چاہتا ہے۔ اگر کسی کو دودھ کی ضرورت ہو تو وہ ڈھونڈتا ہے کہ ایماندار شخص کون ہے جو پانی نہیں ملاتا دودھ کے اندر۔ اگر کسی کی گاڑی خراب ہو جاوے تو ایماندار میکینک کو ڈھونڈے گا کہ کوئی ہمارا پرزہ نہ نکال لے، ہمارے پارٹس نہ چرا لے۔ تو ایمانداری کی قدر و قیمت قیامت تک رہے گی۔ کسی کو دکان پہ رکھنا ہو تو تحقیق کرتے ہیں ہم کہ یہ بچہ، یہ جوان ایماندار تو ہے، اور کچھ نہیں دیکھا جاتا، اس کی ایمانداری دیکھی جاتی ہے۔ تو ایمانداری کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔